السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ بخیلی کی مذمت کے بعد اللہ رب العالمین ریاکاری، جسے احادیث کے اندر شرک خفی کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں میں شرک خفی کے ہونے کا خوف رکھتے تھے کہ میں تم میں اس بات کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ شرک خفی پایا جائے۔ شرک خفی یعنی ریاکاری، دکھاوا، کوئی بھی عبادت انجام دی جائے اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے دکھاوے کی نیت سے، کسی اور کے راضی کرنے کی نیت سے یا اپنی بڑائی کی نیت سے اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو، یا اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ بندے لوگ بھی دیکھتے رہیں کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں چیز خرچ کر رہا ہوں، یہ ریاکاری میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بخیلی کی مذمت کے بعد ریاکاری کی مذمت کر رہا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھا کر خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جن کا ساتھی شیطان ہوتا ہے اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات کی، دیکھیے شیطان، کہ وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، کیا شیطان کو یقین نہیں ہے؟ شیطان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ آخرت کے دن ہے، لیکن چونکہ دنیاوی اعتبار سے شیطان لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں، ان کو بدعقیدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دور کیے ہوئے ہیں، اور لوگ شیطان کے بہکاوے میں اسی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو نقش قدم کی پیروی کرنے کی وجہ سے شیطان کے وسوسے سے باہر نہ نکل پانے کی وجہ سے شیطان کا ساتھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جن کا ساتھی شیطان ہو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فساء قرینا، بہت ہی برا ساتھی ہے وہ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، دیکھیے اللہ رب العالمین کتنے بہترین انداز سے اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ان پر ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے، کیا ہو جاتا؟ ثواب ملتا، بھلائی ملتی، نیکیاں ملتی، خیر و برکت نازل ہوتا، مال میں برکت ہوتا، مال پاک ہوتا، اور کیا ہوتا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ رب العالمین ذرہ بھر کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ بھر ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے، يُضَاعِفْهَا، اللہ رب العالمین اس کو دوگنی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں کو، مومنوں کو جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اپنی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔
اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق، اللہ رب العالمین کے طریقے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انجام دیں۔ اس میں کسی اور کا دکھاوا، کسی اور کو راضی کرنا، یا بندوں سے واہ واہی چاہنا، یا لوگوں کا نام اپنی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف چاہنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اپنے تمام اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں اس میں اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوص للہیت کے ساتھ تمام عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔